والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ قرآن مجید کی دو بڑی عظیم جہادی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں بطور خاص چند اہم غزوات ذکر فرمائے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر کیا جو حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن یہ معرکہ ہوا۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں غزوہ حنین کا ذکر کیا، غزوہ تبوک کا ذکر کیا، اور وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 9 ہجری میں حج کے لیے روانہ کیا تھا، اور اس موقع پر چند اہم اعلان کروائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، اور مال غنیمت کی جو تقسیم ہے اس حوالے سے جو آداب، ضابطے اور احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا، اور بیان فرمایا کہ یہ جو غزوہ بدر کا معرکہ ہوا یہ بالکل ایک اتفاقی طور پر تھا، پہلے سے طے نہیں تھا کہ یہ لڑائی ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کا جو کفار قریش کا تجارتی قافلہ تھا، ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا، آپ اس کے تعاقب کے لیے نکلے تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا اس وقت بھی آپ نے اس قافلے کا تعاقب کیا تھا، لیکن یہ بچ کے نکل گیا۔ پھر آپ نے اپنے 2 صحابہ کو روانہ فرمایا کہ وہ آپ کو اطلاع دے کہ قافلے نے کب واپس آنا ہے۔ چنانچہ جب آپ کے پاس اطلاع پہنچی آپ صحابہ کو لے کر نکلے، اور خیال یہ تھا کہ بدر کے مقام پر جہاں قافلے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے اور ایک سرسبز و شاداب وادی تھی وہاں رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، تو یہ قافلہ بھی یہاں آئے گا، ٹھہرے گا، تو لہذا اس قافلے پر حملہ کریں گے۔ اور چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے اور ابھی بھی چین سے نہیں بیٹھے، مسلسل دھمکیاں دے رہے، مسلمانوں کے مال و دولت پر، مکانات پر قبضہ کر لیا ہے، لہذا دشمن کی کمر توڑنے کے لیے اقتصادی طور پر ان کو کمزور کیا جائے، ان کی معیشت کو کمزور کیا جائے، اور پھر ان تجارتی قافلوں سے ایک بڑا مقصد کفار قریش کا اسلام دشمنی تھی کہ وہ ان کا جو نفع ہوا کرتا تھا اس کو مسلمانوں کے خلاف خرچ کریں گے۔ چنانچہ یہ بہت ساری چیزیں تھیں جن کے پیش نظر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابو سفیان نے تو اپنا رستہ بدل لیا اور خطرہ محسوس کر کے مکہ مکرمہ میں پیغام بھجوا دیا، لیکن رستہ بدلنے کی وجہ سے بچ گئے، تو وہاں پھر پیغام بھجوایا لشکر کے پاس۔ لشکر مکہ سے چل پڑا تھا اور ان کو یہ تھا کہ یہ ہمارے قافلے پر مسلمانوں کو کیسے ہمت ہوئی کہ وہ اس کا تعاقب کرے۔ ابو جہل اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ ابو سفیان نے جب بحفاظت رستہ بدلنے کی وجہ سے اپنے قافلے کو بچا لیا تو پھر ان کو پیغام بھجوایا کہ اب تم واپس چلے جاؤ، میں نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب یہاں ابو جہل کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے واپس چلے جائیں، ہم تو نکلے تھے، اب ہم نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے بدر میں کم از کم 3 دن 3 راتیں وہاں قیام کریں گے تاکہ عرب کے لوگوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے اور آئندہ کے بعد کسی کو ہمارے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہو۔ بڑا تکبر لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے۔ چنانچہ وہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ مقداد بن اسود کہنے لگے ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے نہیں، ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے لڑیں گے۔ انصار صحابہ نے بھی اس موقع پہ یہی کہا کہ آپ جہاں جانے کا حکم دیں گے ہم جائیں گے، آپ ہمیں سمندر میں چھلانگیں لگانے کا حکم دیں گے
بالکل غماد تک جانے کا کہیں گے ہم وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے۔ اب اس جو معرکہ ہوا کفار قریش کے 300 آدمی جو ہے وہ واپس چلے گئے تھے بنو زہرہ کے، باقی 1000 رہ گئے، 1000 کے بعد روایتوں میں 900 کا ذکر بھی ہے۔ تو بہرحال یہ آئے، اب ان میں ابلیس بھی موجود تھا جو ایک انسان کی شکل میں تھا، یعنی سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور اس نے بھی ان کو خوب اکسایا ورغلایا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم غالب ہو، تم پر کون غالب آ سکتا ہے، تمہارا مقابلہ کرنے کی کس کو ہمت ہو سکتی ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ سے اس کی مدد طلب کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ نے فرشتے نازل فرمائے اور فرشتوں کے ذریعے سے 1000 کی تعداد میں فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور وہاں پھر ابلیس نے جب فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا، کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا اگر آپ وہ منظر دیکھیں جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے، ان کی روحیں قبض کرتے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوتے، بدر کے موقع پر بڑے عبرتناک انجام سے کفار اور مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایسی ایسی ضربیں دیکھی گئی کہ وہ فرشتوں نے وہ ضربیں لگائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، اور مختلف آسمانوں سے فرشتے آئے مدد کے لیے، باقاعدہ آوازیں سنی گئی اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا بعض ایسے کفار و مشرکین تھے جن کو فرشتوں نے باندھا، فرشتوں نے قید کیا ان کو، تو بھرپور اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ اور یہ پہلا معرکہ ہے جو باقاعدہ طور پر اسلام اور کفر کے درمیان لڑا گیا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے معرکے اور بھی ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار اور مشرکین کی عہد شکنی کو ذکر فرمایا ہے کہ جب بھی کبھی آپ نے ان سے کوئی عہد کیا تو یہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب کبھی جنگ میں آپ کا ان سے سامنا ہو جائے تو ان کو ایسی مار مارنی ہے کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہو جائیں، ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ ایسے ہی ہوا نا کہ پھر ان کے 70 مارے گئے، 70 ہی قید ہو گئے، اور بڑے بڑے جو تھے سردار وہ سارے ان کو گھسیٹ کر وہ جو قلیب بدر تھا، بدر کا ویران اور گندا کنواں تھا، اس میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا، اور قیدی بھی جو بنائے گئے ان کے بارے میں آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہمارے رشتے دار ہیں، کسی کا چچا زاد ہے، کسی کا کوئی رشتے دار ہے، ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں۔ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عمر تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے میری رائے اس کے بالکل برعکس ہے، میں یہ کہتا ہوں جس کا جو رشتے دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، عقیل کو آپ علی کے حوالے کریں، فلاں میرا رشتے دار ہے اس کو میرے حوالے کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں ماریں گے تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ ان کی کوئی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ ادھر یہ واقعہ گزرا، اگلا دن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو جو نرمی پر مبنی تھی آپ نے قبول فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تربیت مقصود تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں گیا تو میں نے دیکھا صاحبین رو رہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رو رہے، اور میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیے، اگر مجھے رونا آ گیا ٹھیک ہے، نہ بھی رونا آیا تو میں رونے والی شکل ہی بنا لوں گا، آپ لوگوں کے رونے کی وجہ سے آپ رو رہے ہو عمر نہ رو رہا ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا عمر وہ جو ہم نے فدیہ قبول کیا ہے نا بدر کے قیدیوں کے معاملے میں، اس معاملے میں اللہ کی طرف سے اتنی سخت تنبیہ کی گئی کہ یہ ہمارے رونے کا سبب ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يدخل في الارض، نبی کے لائق نہیں ہے کہ اس کے قیدی ہو یہاں تک کہ وہ زمین میں
میں خوب اچھی طرح خون بہا دے. یہ موقع تھا کفر کی کمر توڑنے کا کہ اچھی طرح ان کی کمر کو توڑا جاتا, ان کو سبق سکھایا جاتا, عبرتناک انجام سے دوچار کیا جاتا. دیکھیے اسلام بہت پیار, محبت, امن, سلامتی, نرمی, ہمدردی اور خیر خواہی کا دین ہے. لیکن اگر کوئی اسلام کے مقابلے میں آئے, اسلام کے رستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرے, مسلمانوں کو نقصان پہنچائے, تو پھر جو ایک دفعہ اسلام کے مقابلے میں آتا ہے نا, پھر وہ بچ کے بھی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا جاتا ہے. یہ ہوا بدر کے موقع پہ کیسا عبرتناک انجام ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے بڑے سخت احکام بیان فرمائے, اور جہاد ہی کے تعلق سے فرمایا کہ ان کافروں کے لیے جو قوت تمہارے بس میں ہو تیار رکھو, بندے ہوئے گھوڑے بھی, تم ان کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کرو, اور اپنے دشمنوں کو بھی اور دوسروں کو بھی جو ان کے سوا ہے. تم ان کو نہیں جانتے, اللہ ان کو جانتا ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں جو خود تمہاری سبوں میں چھپے ہوتے ہیں, اور قوت طاقت ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے. اور فی کل خیر, اگرچہ دونوں میں خیر ہے لیکن طاقت چاہیے, قوت چاہیے, اپنے آپ کو تیار کرنا, اتنے کمزور نہ بنو کہ جو آئے تمہیں نقصان پہنچا کے چلا جائے. یہ دونوں چیزیں. بعض لوگ ہر وقت اپنے آپ کو مار کھانے کے لیے تیار رکھتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں مارے, اور مظلوم بن کر معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں. اسلام مظلومیت کا سبق نہیں دیتا, نہ یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا کمزور بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ایک دفعہ ہو گیا لیکن پھر دوبارہ نقصان, اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ کوئی مار کے چلا گیا, کوئی نقصان پہنچا کے چلا گیا, کوئی دھوکہ کر کے چلا گیا, کوئی فراڈ کر کے چلا گیا. نہیں, یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ دعا سکھائی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ, یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے, یا میں کسی پر ظلم کروں, یا کوئی دوسرا مجھ پہ ظلم کرے. اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے. تو اپنے آپ کو قوت اور طاقت میں رکھنا, اور جو اسلام کے دشمن ہے, دین کے دشمن ہے, اور دین سے نفرت کرنے والے, دین کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے, حتی الامکان ان سے دفاع کے لیے اپنی صلاحیتوں کو مجتمع رکھنا, یہ دین کا ایک بڑا بنیادی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اور تمہارے خلاف تو سارے ہی اکٹھے ہیں. الکفر ملت واحدہ, چاہے ان کے درمیان کتنی آپس میں لڑائی ہے لیکن سارے کے سارے اسلام کے دشمن ہیں. تو مسلمانوں تم بھی ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ. اگر تمہارے کمزور مسلمان بھائی دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے. ہاں اگر کوئی ایسی قوم ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نہ کی اور ایک دوسرے کی مدد نہ کی تو پھر زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا. یہ فساد اور یہ فتنہ آج بھی نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں نے جب اسلام کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت, دوستی اور تعلق کو ختم کر لیا اور اپنے مفادات کے پیچھے لگ گئے. ہر ایک کا اسی کے ساتھ تعلق ہے جس سے اس کو کوئی واسطہ ہے, کوئی غرض ہے, کوئی کام ہے, کوئی طمع ہے, کوئی لالچ ہے, کوئی مفاد ہے, یا یہ ہے کہ کل کو میرے کسی کام آ سکتا ہے. بہت اس کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن جس کے ساتھ بظاہر کوئی مفاد نہیں, کوئی غرض نہیں, معاملہ صرف دین کا ہے, تو وہاں اس کو پوچھتے بھی نہیں, سلام تک کرنے کے روادار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ ذکر فرمائی, اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کے متعدد اسباب مفسرین نے بیان فرمائے, تو لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی اور نہیں لکھوائی اس لیے نہیں پڑھی جاتی.
اور نہ لکھی جاتی ہے۔ یہ سورہ توبہ بھی ہے، اس میں بعض صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے جو تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس میں اعلان برات ہے مشرکین سے، یعنی مشرکین اس انتظار میں تھے کہ ادھر روم کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کے جب مسلمانوں کا ان سے مقابلہ ہوگا تو مسلمان نہیں بچیں گے تو ہمیں بھی موقع مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدوں سے اعلان برات کا حکم نازل فرما دی کہ اس سے پہلے کہ ان کی طرف سے کوئی معاملہ آپ خود اعلان کر دیجیے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات ہے ان لوگوں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے۔ 4 مہینے کی مہلت دی گئی، 4 مہینے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لو، 4 مہینے کے بعد نہیں چھوڑنا، جہاں کہیں مل جائے ان کو پکڑ لو اور ان کو سبق سکھا دو۔ ہاں جنہوں نے معاہدہ پورا کیا ہے اور اپنے معاہدے کو نہیں توڑا، معاہدے کی لاج رکھی ہے، عہد شکنی نہیں کی، تو پھر جتنا ان سے معاہدہ ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ معاہدے کیسے باقی رہ سکتے ہیں، یہ تو تمہارے بارے میں کسی دوستی، کسی قرابت اور کسی عہد کا لحاظ نہیں کرتے، تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ان کے ہاتھ آ جائے تو اس کو جانے نہیں دیتے۔ لہذا مسلمانوں تم بھی خوب ان سے لڑائی کرو۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، جو کفر کے امام ہیں، کفر کے پیشوا اور لیڈر ہیں، ان سے قتال کرو، ان سے قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کر دے گا، اور مومن قوم کی تمہاری مدد کرے گا کافر قوم کے خلاف، اور تمہارے دلوں کا جو غم و غصہ ہے اس کو دور فرما دے گا۔ یہ جہاد سے متعلق احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ایک رستہ ذکر کیا کہ اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو پھر ان کا رستہ چھوڑ دو، پھر یہ تمہارے دینی بھائی، یعنی اسلام قبول کرنے کا رستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور کفر چھوڑ کر اسلام میں آ جاتے ہیں، اور یہی اصل مقصد ہے۔ جہاد اصل نہیں ہے، اصل دین کا غلبہ ہے حتی الامکان۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جہاد کے اندر بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ خون ریزی ہو اور کم سے کم قتل کی نوبت آئے، اور پہلے ان کو دعوت دی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ اور مشرکین کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر دعوت اور تبلیغ کو ایک اصل مقصد کے طور پہ ذکر کیا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، مشرکین میں سے اگر کوئی تم سے پناہ طلب کرے اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے جائے امن تک پہنچا دو۔ اگر کوئی مشرک پناہ بھی مانگے نا تم سے تو اس کو پناہ دے دو۔ یہ پناہ دینا کس وجہ سے ہے کہ اللہ کا کلام سن لے، دعوت پہنچ جائے، تبلیغ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام سنانے کے بعد بھی پھر تم مستقل ہی اس کو پناہ دیے رکھو۔ نہیں، دعوت کا ایک تعلق ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا تعلق ہے، پھر اسے اس کے جائے امن تک پہنچا دو۔ چنانچہ یہ پناہ کا جو معاملہ ہے، ام ہانی نے فتح مکہ کے موقع پر پناہ دی تھی ایک شخص کو، تو آپ نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی، تم نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دے دی۔ یہ پناہ کی اس وقت بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ تو جہاد کا بھی مقصد دین کا غلبہ ہے، اعلاء کلمت اللہ، کہ لوگ دین کی طرف آئیں، اسلام قبول کریں۔ فرمایا کہ ایمان والو اپنے باپ دادا اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اگر یہ کفر پر ایمان کو پسند کریں چاہے کتنا قریبی تعلق کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں پھر تمہارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ان کو سمجھاؤ، ان کو دعوت دو، تبلیغ کرو، صلہ رحمی کرو، کچھ خرچ کرنا ہے دے دو ان کو، لیکن محبت، دل کی محبت اور دل کا تعلق اور جس کو دوستی کہا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے مال جو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، تمہاری رہائش گاہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اتنی سخت آیت ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اس جیسی سخت آیت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اگر یہ دنیا کی چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اور آج مسلمان اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے، اور بالکل اس حدیث کا مصداق ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یوشک الامم ان تداعى علیکم من کل افق کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کافر قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی جیسے کھانے والے برتن کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے۔ صحابہ کہنے لگے ہم اس دن تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن سیلاب کے خس و خاشاک کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا روگ نکال دے گا، تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دے گا۔ صحابہ نے کہا یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ فرمایا جب بیع نہ کرو گے، کمی بیشی کے ساتھ ادھار سودا کرنا، اگر تم یہ کام کرو گے اور اپنی گایوں کی دمیں پکڑ لو گے، کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم، یہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ۔ ایک سبق دیا اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے تعلق سے۔ غزوہ حنین میں یہ غزوہ جو ہے یہ 8 ہجری کے اندر ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا رمضان المبارک کے مہینے میں، اس کے 1 مہینے کے بعد شوال کے اندر جو ہے یہ غزوہ ہوا۔ اب اس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 10,000 کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے مکہ آیا تھا جب مکہ فتح ہوا تھا، اور 2,000 نئے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ 12,000 کا لشکر ایک بہت بڑی تعداد۔ چنانچہ اس موقع پر بعض لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، لن نغلب اليوم من قلہ، آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ دشمن کی تعداد بھی ان کے مقابلے میں زیادہ تھی، دشمن کی تعداد، بعض نے یہ سمجھا کہ شاید دشمن تھوڑے تھے مسلمان زیادہ تھے، ایسی بات نہیں ہے، دشمن کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان سے زیادہ تھی، لیکن اصل میں بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد اس سے پہلے کبھی کسی لشکر میں اتنی، کسی غزوے میں اتنی نہیں رہی، کسی مارکے میں جتنی اس موقع پر تھی۔ اس بنا پر یہ کلمات زبان سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تربیت فرمائی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی، جب اس کی کثرت نے جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دی، تعداد کی زیادتی نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا، لیکن یہ تعداد کی زیادتی تمہارے کسی کام نہیں آئی، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے۔ ابتدا میں ہوا تو وہ حوازن کے لوگ تھے، بڑے جنگجو تھے، مالک بن عوف جو ان کا لیڈر تھا اس نے ان کو پوزیشنیں دے کے جو تیر انداز دستہ تھا ان کو چھپا رکھا تھا، جیسے ہی مسلمان آگے بڑھے انہوں نے تیر چلائے، اب وہ جو ایک عجیب سی جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے، آپ نے صدائیں لگائی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، صحابہ نے آپ کی صدائیں سنی، آپ کی طرف دوڑے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ لیکن ابتدا میں یہ ہوا کہ پھر بھاگے، جب افراتفری کا عالم ہوا تو بہرحال یہ تربیت غزوہ حنین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اسی طرح آگے چل کر پھر غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے۔ یہ غزوہ جو ہے یہ بھی 9 ہجری میں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ آخری غزوہ تھا اور سب سے مشکل غزوہ تھا، سفر بھی بڑا لمبا تھا اور گرمی بھی بہت تھی، فصلیں بھی پکی ہوئی تھی اور زیادہ راہ بھی اتنا نہیں تھا، اور اس لشکر میں نکلنے کا حکم بھی عام تھا، یعنی سب کے لیے لازم تھا کہ جو بھی نکل سکتا ہے وہ نکلے، پیچھے رہنے کا کوئی عذر نہیں تھا، الا یہ کہ جن کو اجازت دے دی گئی یا جو معذور تھے ان کا عذر الگ سے بیان کر دیا گیا۔ اب منافقین نے طرح طرح کے بہانے بنائے،
اس سورہ مبارکہ کو، سورہ توبہ کو سورہ فاضحہ بھی کہتے ہیں۔ فاضحہ کا معنی رسوا کر دینے والے، یعنی اس سورت نے منافقین کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ان کے راز فاش کر دیے، کس طرح یہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، ان کو اپنی جانیں پیاری ہے۔ اگر سفر جو ہے وہ اتنا لمبا نہ ہوتا اور مال غنیمت ان کو نظر آ رہا ہوتا تو یہ دوڑتے ہوئے شریک ہوتے۔ اب ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ روم سے مقابلہ ہے، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، طرح طرح کے بہانے کیے، اور جو منافق چلے بھی گئے ساتھ انہوں نے بھی سفر کے دوران آتے جاتے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، حتیٰ کہ ایک مقام پر یہ بھی منصوبہ ان بدبختوں نے بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالے ایک گھاٹی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور ان کا یہ منصوبہ سارے کا سارا ناکام ہوا۔ اور جب آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ سے چندے کا اعلان کیا تھا تو صحابہ کچھ تو وہ تھے جو مالدار تھے، بہت کچھ لے کے آئے۔ یہی موقع تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 4000 دینار پیش کر دیے، اور اسی طرح دیگر صحابہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی بہت بڑی رقم گھوڑے سواریاں پیش کی، اور آپ نے اسی موقع پہ فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بشارتیں دی، تو دوسری طرف وہ بھی صحابہ تھے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے تھوڑی سی چیزوں کے، منافقین ان کا مذاق اڑا۔ منافق کوئی زیادہ مال لے کے آتا اس کو کہتے یہ ریاکار ہے، دیکھو دکھلاوا کر رہا ہے، کوئی تھوڑا لے کے آتا کہتے اسلام کو اس کے مال کی کیا ضرورت ہے اور اس کے ذرا سے مال سے کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی، اور پھر منافقین کے تعلق سے عبداللہ بن ابی آخری وقت میں ان کے عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی، یہ صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا والد جو ہے آپ اس کو قمیض دے دیجیے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، آپ نے اپنی قمیض بھی دے دی، آپ نے خود اس کو دفنایا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اسلام کا دشمن ہے، یہ تو آپ کا دشمن ہے، اس نے فلاں موقع پہ ایسے کیا، فلاں موقع پہ ایسا کیا۔ فرمایا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر میں 70 بار سے زائد اس کے لیے استغفار کروں اللہ اس کو معاف کر دے تو میرا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا عمر 70 سے زائد دفعہ کر دوں گا، لیکن پھر اللہ نے آیات نازل فرما دی کہ اے میرے حبیب اب تو اس طرح ہو گیا، آئندہ کے بعد آپ نے ان میں سے کسی کا نہ نماز جنازہ پڑھانا ہے، نہ آپ نے ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، فسق و فجور کی حالت میں ان کو موت آئی، انہوں نے اسلام کو، دین کو جو نقصان پہنچا سکتے تھے پہنچایا، ان کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، اگرچہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ یہ بڑے سخت احکام اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ افطاریوں کا بھی اہتمام ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تراویح کے موقع پہ بھی، تو اس میں خاص طور پر ان دوستوں کے لیے دعا کیا کریں جو اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کے گھروں میں آنے والے جو ہیں ان کی مہمان نوازی کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام دوستوں
کہ اہل میں، مال میں، رزق میں، عمر میں، علم میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ہماری بڑی دعائیں ہیں ایسے دوستوں کے لیے، ایسے ساتھیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یا اللہ تو نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے، اور ان کو معاف فرما دے، ان پر رحم فرما دے۔ اور اسی طرح افطاری کے موقع پر افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، اگر کوئی روزہ افطار کرواتا ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، روزے دار تمہارے پاس افطاری کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔